اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ 2-3 دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کا ترجمہ جس طرح میں پچھلے رمضان میں پڑھتا تھا فیس بک پہ، اسی طرح یوٹیوب پہ ایک ایک کر کے رکوع کا ترجمہ میں آپ کے سامنے سنا دوں اور یہ قرآن کا سمجھنے کا سلسلہ ہمارا جاری رہے۔ چنانچہ آج قرآن کے تعارف میں پہلا ویڈیو میں یہ بنا رہا ہوں تاکہ کچھ غلط فہمیاں اور کچھ اعتراضات کا پہلے سے حل نکال دیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تب بھی آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے آپ آگاہ کر سکتے ہیں، محبت کے ساتھ آپ کا بھائی ہوں میں، اور میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بات اگر سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں، کون سی بات، کون سا ترجمہ میں نے کہاں سے لیا ہے، کیا کیا ہے، وہ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اور چلتے چلتے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کتاب بالکل آکسیجن، پانی، غذا اور نیند جس طرح ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، محبت، لمس، تفریح اور عبادت جس طرح روح کے لیے ضروری ہے، عبادت سیکھنے کا طریقہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کتاب پہ عمل کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل قرآن پہ عمل کر کے دکھا دیا اور یہ سکھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ اس قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور یہ قرآن آسان ہے، یہ قرآن سب کے لیے ہے، یہ قرآن بہت ہی آسان ہے۔ جس طرح انسان کو سانس لینا کوئی نہیں سکھاتا، مچھلی کے بچے کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، بکری کے بچے کو کھڑے رہنا اور بھاگنا دوڑنا کوئی نہیں سکھاتا، پرندے کو کوئی اڑنا نہیں سکھاتا، بالکل اسی طرح قرآن کو سیکھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے دل اور دماغ میں وہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ آپ قرآن کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ مسلمان تو خیر ان کی تو ذمہ داری ہے کہ دنیا کو قرآن سکھائے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، اور اس موبائل فون کو ہم نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی سے ٹریننگ نہیں لی ہے، لیکن اگر ہم خود اس موبائل کو سیکھنا چاہیں تو اس کے مینیو میں جائیں، نیچے اباؤٹ دس فون لکھا ہوا ہوگا، اس پورے کیٹلاگ کو اچھی طرح پڑھیے، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیے، دیکھیے کہ اس موبائل میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں۔ اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی انجینئرنگ کیجیے، پڑھیے، اس کو کتابیں لے کے سیکھیے۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی انجینئر بن سکتے ہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ انجینئرنگ کالج کھولنے والے اور انجینئرنگ کی بکس لکھنے والے کوئی انجینئر نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی طور پہ کوشش کی، ہر چیز کو سیکھا، سمجھا، اس کی تحقیق کی اور اس پہ ایک کتاب مرتب کی، ایک سیلیبس بنایا، جس سیلیبس کو پڑھ کے کچھ نمبر لا کے آپ پاس ہوتے ہیں اور انجینئر کہلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن ایک جنرل کتاب ہے اور ایک جنرل ہدایت ہے۔ آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اتنے بڑے شاہکار کو، اتنی بڑی کریٹیوٹی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو تخلیق کیا ہے اور کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو بیسیکلی عبادت کا مطلب، عبادت کا طریقہ وہ قرآن اور سنت میں ہے۔ تو آج اس چھوٹی سی تشریح کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ میں روز 6 سے 7 لائن یا 10 لائن، زیادہ سے زیادہ ایک رکوع کا ترجمہ میں سناؤں گا، تاکہ آپ روز ایک رکوع کم سے کم سن لیں۔ اور شروع میں ہم اس طرح کریں گے
روز 2 ویڈیو آئیں گے، ایک میں سورہ فاتحہ بقرہ سے ایسے چلوں گا اور دوسرا ویڈیو بناؤں گا آخری کی چھوٹی صورتوں سے، 3 آیتوں کی صورتیں، پھر 4 آیتوں کی صورتیں، پھر 5 آیتوں کی صورتیں. تو اس طرح ہوگا یہ کہ آپ اس کو بار بار سنیں گے، اس کا اردو ترجمہ سمجھیں گے، آپ کی نمازوں میں ڈیولپمنٹ آئے گا، آپ کی نمازیں باشعور ہو جائیں گی، آپ اللہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہونے کا آپ کو ایک بہترین چینل ملے گا. میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو یہاں مکمل کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے حیدرآبادی انداز میں، دکنی انداز میں، دکنی اردو میں قرآن کا ٹرانسلیشن جو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، تو میں نے یہ محسوس کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ قابلیت عطا کی ہے. میں عربوں میں رہا ہوں، 30-35 سال سے رہ رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں اس کے کلام کو اپنی طور پہ جس طرح سمجھتا ہوں اسی طرح آپ کو سمجھاؤں. میں اسی کے ساتھ اللہ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ہمیں وہ سیدھے راستے پہ رکھیں.